اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے حدیث مبارکہ کے ایک ٹکڑا، کیا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہ پہنایا. اس طرح اور بھی چیزیں آتی ہیں جو میری آپ کی ضروریات ہیں. اللہ رب العزت اپنے سفید پوش بندوں کے بارے میں قیامت کے دن مالداروں سے فرمائیں گے تو وہ سب یہی کہیں گے، یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو کھلانے والا، پلانے والا، پہنانے والا، سب کچھ دینے والا. اللہ فرمائیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہ دیا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو آج اس کا اجر مجھ سے پاتا، یا یہ کہ میں اس کے پاس تھا مجھے پاتا. تو میرے بھائیوں بھی رمضان المبارک انشاءاللہ قریب ہے. اللہ ہم سب کو اتنی زندگی دے کہ رمضان المبارک کا استقبال کر سکیں، اس کا پورا حق ادا کرنے والے بنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنے، اور 20 تراویح میں قرآن پاک سننے والے بنے، اور صدقہ خیرات کرنے والے بنے. اللہ اکبر. اور جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ رحم والا، کرم والا، نرمی والا معاملہ فرمائیں. ان مزدوروں سے اتنا کام لیں کہ ان کا روزہ جو ہے وہ متاثر نہ ہو، یا کہیں بیچارے وہ روزہ نہ چھوڑ دیں. تو یہاں حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میرا بندہ تیرے پاس آیا تو اس نے کھانا مانگا، تو نے کھانا نہ کھلایا. اللہ رب العزت الفاظ کی کمی بیشی اور ترتیب میں کمی بیشی کو معاف فرمائے. مفہوم جو ہے وہ یہ. اب کتابوں میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کسی سفید پوش کو انکار کر دیتا ہے، اس کو جھڑک دیتا ہے، تو اللہ کا غضب کبھی جوش میں آ جاتا ہے، کیونکہ المخلوق و عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک آدمی سفید پوش تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرتا تھا. کچھ دوپہر کا وقت تھا، دیکھا گلی میں محلے میں کچھ سناٹا، آدمی آنے جانے والے نہیں ہیں. ایک اچھا بنا مکان دیکھا، کوٹھی دیکھی، بنگلہ دیکھا. دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کھاتا پیتا گھرانہ ہوگا، اچھے لوگ ہوں گے، امیر لوگ ہیں، تو چلو دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، کوئی نکلے گا تو بولوں گا بھائی مجھے بھی کھانا کھلا دو. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر میاں بیوی آپس میں کھانا کھا رہے تھے. خاوند بیوی کے منہ میں نوالا دے رہا تھا، بیوی خاوند کے منہ میں نوالا دے رہی تھی. اسی اثناء میں اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. گھر والے کو بڑا غصہ آیا کہ ہم جس پیار محبت سے ایک دوسرے کو کھانا کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، یہ اس وقت کون آ گیا. تو باہر نکلا تو غصے سے پوچھا تو کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے تجھے. کہا بھائی 2-3 دن ہو گئے ہیں کھانا نہیں کھایا، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کسی سے مانگنے کو جی بھی نہیں کیا. ابھی دل میں خیال آیا اچھا گھر ہے، اچھی کوٹھی ہے، چلو مجھے کھانا مل جائے گا. اس نے اتنی بات کہی تو وہ گھر والے نے اس کے منہ پر تماچا مار دیا اور کہا کہ اب لوگوں کو کچھ حیا نہیں آتی. آدمی خود سوچتا ہے کہ شاید کہ آپس میں اندر بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوگا، یہ کو وقت ہے دروازہ کھٹکھٹانے کا. بس اس اللہ کے بندے نے جس کو تمانچہ لگا اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور منہ سے کچھ نہیں بولا، کچھ بد دعا بھی نہیں دی، بس ایک دعا سا